الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہمارا سبق نمبر 3 ہے۔ آئیے نماز سمجھیے اور قرآن سمجھنا شروع کیجیے آسان طریقے سے۔ سبق نمبر 3، قرآن مجید سمجھنا آسان ہے۔ یہ ہر لیسن میں اور ہر سبق میں ہم یہ بات رپیٹ کرتے ہیں، اور ساتھ قرآن مجید کی کوئی نہ کوئی آیت اس پر پیش کر دی جاتی ہے۔ آج جو آیت ہے یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 24۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تو کیا وہ غور نہیں کرتے قرآن پر، کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ قفل کہتے ہیں تالے کو، اور اس کی جمع ہے اقفال۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ قرآن مجید پہ غور و فکر نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں، یعنی دل جس چیز کو لاک کر دیا جائے وہ بند ہو جاتی ہے، وہاں پر کوئی انٹر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر دل پر تالا لگ گیا، بند ہو گیا، اس کو آپ زنگ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو مہر بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم، اور 30ویں سپارے میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، کہ ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل بند ہو چکے ہیں، یا کیوں وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے۔ جی، اقفال ہا کا مطلب ہے کہ قلوب کی طرف اشارہ ہے، ہا ان کے دل، یعنی دلوں کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے دلوں پر تالا ہے۔ تو قفل جو ہے نا یہ واحد ہے، اس کی جمع اقفال۔ تو ہا جو ہے وہ اس کی یہ اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ جی، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 4 اور 5۔ اس سے پہلے والی جو 3 آیات ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 1 سے لے کر 3 تک ہم پڑھ چکے۔ تو آج جو ہم پڑھیں گے وہ آیت نمبر 4 اور 5 ہے۔ گرامر میں ہم پڑھیں گے ضمائر، جیسے اقفال ہا آپ نے پوچھا، اس سبق میں اس کا ذکر آ جائے گا۔ ہا ضمیر ہے، وہ اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ تو ضمائر متصلہ ہوتی ہیں اور کچھ ہوتی ہیں ضمائر منفصلہ، اس کی تشریح انشاءاللہ ہم کریں گے۔ تو ضمیر کیا ہے؟ رب ہو یہ ضمیر ہے، رب ہم یہ ضمیر ہے، اس کا رب، اور یہ ہم نے پڑھا تھا نا، رب ہو اس کا رب، اور رب ہم ان سب کا رب۔ تو نکات تعلیم یا شوق، اور 4 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن مجید میں 1479 بار آئے ہیں۔ جی، اس طرح ٹوٹل الفاظ کتنے ہو جائیں گے؟ 18۔ پہلے سبق میں کتنے سیکھے تھے؟ 6، اور دوسرے میں 8۔ 6 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 14، اور 4 آج سیکھ لیں گے تو ٹوٹل کتنے ہو جائیں گے؟ 18۔ 18 الفاظ سیکھ لیں گے جو قرآن مجید میں کتنی دفعہ آئے ہیں؟ 5990 بار آئے ہیں، اور یہ صرف بار بار آنے والے الفاظ کا ذکر ہے۔ قرآن کریم میں کل تقریباً 4500 الفاظ ہیں جو تکرار کے ساتھ بار بار تقریباً 78000 بار آئے ہیں۔ جی، شروع کرتے ہیں سبق کو، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی، تو اس سے پہلی والی جو آیات تھی نا ان کا ترجمہ ہم پڑھ چکے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا الرحمن الرحیم تک۔ تو آج ہم پڑھیں گے مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 2 آیات ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مالکی، مالک کا کیا مطلب ہے؟ مالک ہے، یہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یوم کس کو کہتے ہیں؟ دن۔ الدین بدلے کا، یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے۔ مالکی اس کا مطلب کیا ہے؟ مالک، میم لام اور کاف یہ روٹ لفظ ہیں، اسی سے مالک بنتا ہے، اسی سے مملوک بنتا ہے، اور اسی سے ملک بنتا ہے۔ فرشتے کو کہتے ہیں ملک، میم لام اور کاف تینوں پہ زبر ہوگی۔
تو ملک جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کو کہتے ہیں، میم مالک لام کے کسرہ کے ساتھ، زیر کے ساتھ، اور اسی سے مالک بھی ہے۔ یوم اس کی جمع کیا آئے گی؟ ایام، یہ پلس کا ہم نے نشان بنایا، یوم کی جمع کیا ہے؟ ایام، اور یہ لفظ قرآن مجید میں 393 بار 393 ٹائمز آیا ہے۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں یوم عید، یوم آخرت، ٹھیک ہے؟ تو یوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دن، جمع کیا ہے اس کی؟ ایام۔ جی، تو الدین کا مطلب کیا ہے؟ بدلہ۔ عربی میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے کما تدین یدان، کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، ٹھیک ہے؟ یعنی بدلہ، جیسا آپ نے کیا ایسا ہی بدلہ ملے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر زمین میں گندم بو گے تو گندم ہی اگے گی، ٹھیک ہے؟ یہ تو نہیں ہوگا کہ باجرہ ہو جائے گا، تو جیسا آپ کریں گے ویسا ہی ہوگا۔ تو دین کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اور دوسرا اس کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا نظام۔ یہ دونوں معنی ہیں اس کے، اور جس طرح ہم کہتے ہیں دین اسلام، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ دین اسلام ہی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جس نے اسلام کے علاوہ کسی اور کو دین بنایا، کیا مطلب؟ نظام زندگی تلاش کیا دین کے علاوہ، لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اور پھر فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اس نعمت کو میں نے تمام کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ تو یہ دین ایسا ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ تو دین کا کیا مطلب ہے؟ زندگی گزارنے کا نظام، اس کو دین کہتے ہیں۔ یعنی آج جو یہ ایک تفریق کی جاتی ہے نا مولوی اور مسٹر کی، ملا اور مسٹر الگ الگ، دین اسلام میں الگ نہیں ہے، جتنے مسلمان ہیں وہ سب مولوی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ اللہ والے ہیں نا، مولوی کا مطلب ہے اللہ والے، جتنے مسلمان ہیں ان سب نے دین کو فالو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک طبقے نے دین پر چلنا ہے اور دوسرے نے نہیں چلنا، یہ فرق نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی گزارنے کا نظام جو ہے اس کو دین اسلام کہا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں معنی میں، بدلے کے معنی میں بھی آتا ہے اور زندگی کا نظام، اس معنی میں بھی قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جی، تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ آیت کیا ہے؟ مالکی یوم الدین، کہ وہ مالک ہے بدلے کے دن کا، قیامت کے دن کا، آخرت کا مالک ہے۔ اس دن کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی۔ جب وہ اللہ تعالیٰ مالک ہے تو کسی اور کی قوت نہیں ہوگی، صرف وہی مالک ہے، وہی حاکم ہے، لیکن سب سے بہترین عادل حاکم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہی اس دن مالک ہوگا۔ دنیا کے جتنے ملوکیت کے دعویٰ کرنے والے لوگ ہیں یا جو اپنے آپ کو مالک سمجھتے ہیں، قیامت کے دن ان کی نہیں چلے گی۔ دنیا میں بھی جو ان کے اختیارات ہیں وہ کم ہیں۔ کوئی اگر کسی ایک ملک کا اختیار ہے دوسرے ملک میں اس کو کوئی نہیں پوچھے گا، کسی ریاست کا اختیار ہے دوسری ریاست میں کوئی نہیں پوچھے گا، اور وہ اختیارات بھی کچھ وقت کے لیے ہیں، جب تک زندگی ہے یا جب تک وہ حکومت میں ہے، جب تک اس کے پاس پاور ہے تو اس کی مانی جائے گی، اس کی سنی جائے گی۔ جو ہی پاور ختم ہوئی تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین جو مالک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ایسا مالک ہے کہ اس کا ملک ختم نہیں ہونے والا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہ ہے؟ این الجبارون، کہاں ہیں وہ جبار لوگ جو دعوے کیا کرتے تھے، کہاں ہیں آج؟ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج صرف اللہ کی بادشاہت ہے۔ تو اس دن کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہوگی، صرف وہی مالک ہے اور وہی حاکم ہے، لیکن وہ ایسا مالک اور ایسا حاکم ہے کہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے، کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں ہوگی، عادل بادشاہ ہے اور بہترین فیصلے کرنے والا ہے۔ جی، کوئی اس وقت سفارش نہیں کر سکے گا، اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چلے گی سوائے اس کے جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہو۔ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے ہاں؟ الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ سفارش کرنے کی جس کو اجازت ملے گی وہی کرے گا، اور جس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ملے گی اس کے حق میں ہوگی، یعنی وہ اپنی مرضی نہیں کر سکے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور حدیث ہے کہ قیامت جب قائم ہوگی، حساب شروع نہیں ہوگا، تو لوگ آ جائیں گے انبیاء علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ آپ اللہ تعالیٰ سے سفارش کیجئے۔ اللہ کے رسول کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کچھ کلمات سکھائیں گے جن کو میں پڑھوں گا، اور پھر اللہ کے رسول سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے
کہ آپ سجدے سے سر کو اٹھائیں، سل تو عطا، اب آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، اور آپ سفارش کریں آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، تو پھر اللہ کا اذن ہوگا، اجازت ہوگی، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر سکیں گے، اور پھر ان لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ تو اس دن کسی کی کوئی سفارش نہیں چلے گی، یہ قیامت کا دن ہے۔ جی، تو اس دن کی ہولناکی کو تصور میں لائیں، تو اس دن کی جو ہولناکیاں ہیں اس کو تصور میں لائیں۔ سورہ حج کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، قیامت کے عذاب سے، اس دن سے ڈر جاؤ، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن لوگوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ نشے میں ہیں، لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ تو اس دن کی ہولناکیاں، اس دن کی افراتفری کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سورہ عبس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ وہ دن کیسا افراتفری کا عالم ہوگا کہ اس دن بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، ایک بھائی دوسرے کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں جو دعویٰ کرتا ہے نا بھائی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری ہیلپ کروں گا، مدد کروں گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ من اخیہ و امہ، اور والدہ سے بچہ بھاگ جائے گا اور والدہ اپنے بچے کو بھول جائے گی، و ابیہ، والد اپنی اولاد کو، اولاد والد کو بھول جائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ، اور پھر کیا فرمایا، زوجین، بیوی خاوند کو، خاوند بیوی کو بھول جائے گا، اور ہر انسان اپنے ہی معاملے میں پریشان ہوگا کہ آج میں بچ جاؤں، باقی سب لگ جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، میں بچ جاؤں۔ تو یہ اس دن کی افراتفری کا عالم ہوگا۔ اس آیت پر امید بھی ہو اور ڈر بھی ہو۔ امید کیا؟ کہ اللہ رب العالمین مالک ہے اور وہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، عادل جو ہوتا ہے وہ انصاف کرتا ہے نا۔ کیا خیال ہے، ایک آدمی ہے جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتا ہے، دنیا کی زندگی میں اللہ کی مان کر چلتا ہے، ایک نہیں مان کر چلتا، دونوں کو اللہ تعالیٰ برابری میں ان کو جنت دے دیں گے؟ اور اگر دیں تو یہ عدل ہے؟ ایک محنت کرنے والا ہے، ایک محنت نہیں کرتا، دونوں پاس ہو جائیں، عدل و انصاف تو نہ ہوا نا، میرٹ تو نہیں ہے۔ جب آپ کے ہاں یہ میرٹ نہیں ہے، جو آپ کے پاس جاب کرنے کے لیے آتا ہے، ٹائم پر آتا ہے، ٹائم پر چھٹی کرتا ہے، مہینے کے بعد اس کو پے ملتی ہے، جو نہیں آئے وہ کہے مجھے بھی دے دو، آپ کہیں گے نہیں یہ انصاف کے خلاف ہے، میں نہیں دیتا۔ اور وہ عادل اور وہ حاکم جو اس کی مانے جو نہ مانے دونوں برابر ہو جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، فرمایا کہ جو ماننے والے ہم ان کو مجرمین کی طرح کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عدل والا ہے، انصاف والا ہے، تو ہمیں اللہ سے امید ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے احکامات پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل و انصاف کا معاملہ کرتے ہوئے، اپنی رحمت اور فضل کرتے ہوئے ان کو معاف کر دے گا۔ اور پھر ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، اور تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنایا، صرف اپنی رحمت سے۔ اگر ہم کسی اور کے گھر پیدا ہو جاتے ہیں، اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ کوئی یہودی ہوتا، کوئی عیسائی ہوتا، کوئی ہندو، کوئی پوچھ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ہم نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں مسلمان بنا، اللہ تعالیٰ نے بغیر پوچھے ہمیں مسلمان بنا دیا، صرف اپنی رحمت سے۔ تو اب ہم اس سے معافی کا اور جنت کا سوال کرتے ہیں، تو امید ہے کہ وہ ضرور قبول کرے گا۔ ایک چیز آپ کو بغیر مانگے اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، تو جب آپ مانگیں گے تو وہ عطا نہیں کرے گا؟ ضرور عطا کرے گا، یہ اللہ پر امید ہے۔ اور ساتھ ہی گناہوں کے انجام سے ڈر بھی ہو کہ اس دن کہیں سزا نہ مل جائے، یہ امید کہ اللہ تعالیٰ ہم نے مانگا نہیں تھا تو انہیں ہمیں اسلام دے دیا، تو اب ہمیں معاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دے گا۔ اور ساتھ ڈر بھی ہو کہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پکڑ نہ لے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور پھر یہ ارادہ کریں کہ ہم نے نیک بننا ہے، اور اس کا ارادہ بھی کیا جائے۔ یہ سبق ہمیں ان آیات سے ملتا ہے۔ اس آیت سے مالکی یوم الدین، تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس۔ اس دن کو اپنے تصور میں لائیں کہ وہ دن کتنا سخت ہے، اس دن کس کی بادشاہت ہوگی، اس دن کس کی چلے گی، اس دن کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکے گا، کسی طرح سے انسان جس کو اللہ پکڑے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکے گا، کتنا سخت دن ہوگا۔ اس کو اپنے تصور میں لائیں، اور پھر یہ احساس بھی کریں کہ ہم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اور اس کے ساتھ دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق دے،
نیک بننے کی توفیق دے اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا کے رکھ۔ جی اگلی آیت پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کچھ چیزیں سمجھ آ چکی ہیں، اس لیے ہم تھوڑا تیزی سے چلیں گے۔ ایاک کا کیا مطلب ہے؟ تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ ایاک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایا کا مطلب ہے ہی، اور کا مطلب تیری، یعنی تیری ہی۔ اور یہ لفظ قرآن مجید میں 24 سے زائد ٹائمز آیا ہے۔ نعبد کا مطلب کیا ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں، عین با دال، یہ اصل روٹ لفظ ہے، اس سے عبادت بھی نکلا ہے، اس سے عابد بھی نکلا ہے، عبادت کرنے والا، اور اسی سے ہم کیا بولتے ہیں؟ معبود، جس کی عبادت کی جاتی ہے۔ جی عبد بھی اسی سے ہے، ایسے کہتے ہیں عبداللہ، ٹھیک ہے؟ عبد کا مطلب کیا ہے؟ غلام، تو اللہ کا غلام۔ عابد عبادت کرنے والا۔ معبود کسے کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ جی عبادت کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کیا ہیں؟ عبادات ہیں۔ دعوت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کون سی دعوت؟ جی دین کی دعوت دینا، کھانے کی دعوت، یہ بھی عبادت میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جب مدینہ میں پہلی دفعہ اللہ کے رسول آئے نا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے 3 چیزوں کا فرمایا۔ کیا فرمایا؟ اطعموا الطعام، کیا کرو؟ کھانا کھلایا کرو، دعوت کیا کرو ایک دوسرے کی۔ وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کیا کرو، قطع تلقی نہیں، صلہ رحمی، رشتہ داروں کو جوڑو۔ وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھا کرو جب لوگ سو رہے ہوں، تو کیا ملے گا؟ تدخل الجنت بالسلام، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ چلے جاؤ گے۔ تو یہ دعوت، کھانا کھلانا اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو، مسکین کو، دوستوں کو، تو یہ بھی اگر اخلاص نیت سے اللہ کی رضا کے لیے ہو تو اس میں بھی اجر و ثواب ہے۔ اور دعوت دینا، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، اس کا بہت اجر ہے، اور جو آپ کی وجہ سے دین پر چلے گا تو آپ کو اس کے برابر کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں، خیر میں آج آپ کے سامنے لیکچر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ مجھے کسی نے اس راستے پہ لگایا تو میں یہاں پر پہنچا ہوں، یا ویسے ہی آ گیا، کیا خیال ہے؟ اور جس انسان نے پہنچایا ہوگا وہ گھر پر بیٹھا ہے لیکن اس کو ثواب مل رہا ہے۔ محنت میں کر رہا ہوں، پڑھا میں رہا ہوں، لیکن وہ ثواب میں شریک ہے۔ وہ جس نے مجھے وہاں سے گھر سے لیا، مدرسے میں داخل کروایا، میں مدرسے میں گیا، میں نے قرآن پڑھا، احادیث پڑھی، دین علم سیکھا، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے نہیں پڑھا، لیکن پڑھا میں نے، لیکن وہ برابر کا ثواب وہ بھی لے رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی بھلائی کے کام کی رہنمائی کرتا ہے تو اس کو اس کے برابر ثواب ملتا رہتا ہے، اور کرنے والے کی بھی اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ دعوت ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا، نصیحت کرنا۔ نصیحت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی کی بھلائی سوچنا، یہ نصیحت ہے، اور اس کو برے کام سے بچانا کہ اس کام کو چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ یہ برا کام ہے۔ اگر کوئی شخص کسی برے راستے پر چلتا ہے تو ہم اس کو سمجھائیں گے، یہ کیا ہے؟ اس کو نصیحت کرنا ہے، اور یہ نصیحت ہر شخص کو کی جا سکتی ہے، حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی، علماء کو بھی، طلباء کو بھی، دوستوں کو بھی، بچوں کو بھی، سب کو نصیحت کی جا سکتی ہے۔ اور نصیحت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے کسی کو نصیحت کی سرًا، پوشیدہ، فقد نصحہ، تو تو نے اس کو نصیحت کی ہے، اور اگر تو نے اس کو نصیحت کی ہے علناً، علناً کا کیا مطلب ہے؟ علانیہ طور پر، اوے تو ایسا ہے، اس کام کو چھوڑ دے، تو ایسا کرتا ہے، یا اس کی پوسٹ لگا دی سوشل میڈیا پر کہ فلاں آدمی ایسا ہے، تو پھر کیا فرمایا کہ تو نے اس کو نصیحت نہیں کی بلکہ فضیحت کی ہے، اس کو ذلیل کر دیا ہے۔ تو نصیحت کا یہ مطلب ہے کہ نصیحت کرنے والا ہمدردی کا اظہار کرے کہ میں تیرا ہمدرد ہوں، میں تجھے بچانا چاہتا ہوں، تو بچ جا۔ تو اس ایسے طریقے سے سمجھائیں جس سے اس کو اثر ہو، ایسے طریقے سے نہ سمجھایا جائے کہ وہ ذلیل ہو جائے بیچارہ اور وہ متنفر ہو جائے۔ تو یہ نصیحت کرنے کا طریقہ ہے۔ جہاد، اللہ کے راستے میں کوشش کرنا اور دین اسلام کے لیے محنت کرنا، یہ جہاد میں آ جائے گا۔ علم حاصل کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ کمانا، یہ بھی عبادت ہے۔ اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا، یہ بھی عبادت ہے۔ دوسروں کی خدمت کرنا، یہ بھی عبادت ہے۔ مگر سب سے پہلے عبادت کون سی ہے؟ نماز۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا، ٹھیک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑی اس نے کفر کیا۔ اور پھر فرمایا کہ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، آدمی مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز کا ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی تو پھر کیا باقی رہ جائے گا؟
تو نماز اسلام کا بنیادی اہم ترین رکن ہے۔ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر۔ پہلی کیا ہے؟ گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری کیا ہے؟ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 4-5 چیزیں آتی ہیں۔ نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنا، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، نماز سنت کے مطابق پڑھنا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے دکھایا ہے، اور پھر نماز کی تلقین اپنے تمام لوگوں کو، گھر والوں کو کرنا۔ یہ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے۔ اگر حکمران ہے تو وہ رعایا پر نماز کا نظام نافذ کرے گا، اگر وہ نہیں کرتا تو جو گھر کا سربراہ ہے پورے گھر پر وہ نظام نافذ کرے گا۔ بیٹی بھی نماز پڑھنے والی ہو، وائف بھی نماز پڑھتی ہو، بیٹا بھی نماز پڑھتا ہو، اور گھر کے تمام افراد نمازی ہوں، اور اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ گھر کے سربراہ پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک راعی ہے، نگران ہے، اور اس سے سوال ہوگا اس کی رعیت کے بارے میں جو اس کے ماتحت لوگ ہیں۔ تو یہ اقامت صلاۃ کا مطلب ہے۔ تو ان تمام عبادات سے پہلے ایک شرط ہے، وہ شرط کیا ہے؟ نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ ایک اہم شرط کیا ہے نماز کے لیے؟ وضو کرنا۔ نیت بھی شرط ہے، ٹھیک ہے، نیت تمام اعمال میں آ جائے گی نا، لیکن نماز کے لیے کیا شرط ہے؟ وضو۔ وضو نہیں ہوگا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی تمام اعمال کے لیے یہ شرط ہے، وہ کیا ہے؟ صحیح نیت۔ اگر نیت میں فطور ہے تو عمل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیسا عمل چاہیے؟ جو پرفیکٹ ہو، 100%، ٹھیک ہے، جس میں تھوڑا سا بھی کوئی اور شبہ ہو تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، انسان بھی قبول نہیں کرتا۔ کیا خیال ہے؟ آپ اگر سونا لینے جاتے ہیں، گولڈ، اور شاپ کیپر آپ کو کہتا ہے کہ 70% یہ جو گولڈ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ اوریجنل ہے، 30% اس میں ملاوٹ ہے، قبول کریں گے؟ کہیں گے نہیں، میں پیسے پورے دے رہا ہوں، مجھے اوریجنل چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ یعبد اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اسی کی عبادت کرو گے تو قبول ہوگی۔ تو خالص عبادتیں ہوں گی تو قبول ہوگی۔ اگر اس میں ذرا بھی کوئی تھوڑی سی ملاوٹ ہوگی، شرک آ گئی، عبادت ضائع ہو جائے گی۔ شرک اکبر، عبادت ضائع۔ شرک خفی کس کو کہتے ہیں؟ ریاکاری کو، وہ آ گئی تو عبادت ضائع ہو جائے گی۔ جی، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ایاک، تیری ہی، تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ عون کہتے ہیں مدد کو، یہ لکھا ہوا ہے، اور اسی سے اعانت ہے، استعانت، تعاون، معاون، یہ تمام لفظ عین واو نون سے نکلے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل لفظ عون ہے، اس سے یہ الفاظ نکلے ہیں۔ جب سین شروع میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، طلب کا معنی اس میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہم ایک لفظ بولتے ہیں نا استفسار، اردو میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ پوچھنا، کچھ سوال کرنا، یعنی کچھ چاہنا، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نستعین یعنی ہم مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ ایک اور لفظ آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نعبدو ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پر کیا ہے؟ نستعین۔ نون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم، اور یہاں پر بھی نون ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ہم عبادت کرتے ہیں، عین با دال، یہ عبادت، ہم عبادت کرتے ہیں۔ نستعین میں ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی جب شروع میں نون لگ جائے تو اس کا مطلب ہم ہوگا۔ جیسے اگر میں کہوں اعبدو تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں عبادت کرتا ہوں۔ نعبدو، ہم سب عبادت کرتے ہیں۔ یعبدو، وہ عبادت کرتا ہے۔ تعبدو، تو عبادت کرتا ہے۔ تو نون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم۔ جی، اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ترجمہ تو ہم نے دیکھ لیا، ایاک نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں، مدد مانگتے ہیں۔ ہم اتنے کمزور ہیں کہ اپنی پیاس تک نہیں بجھا سکتے۔ کیا خیال ہے؟ مدد کون مانگتا ہے؟ کمزور آدمی مانگے گا نا، جس کو ضرورت ہے وہی مدد مانگے گا، جس کو ضرورت نہیں ہے مدد کی تو وہ تو نہیں مانگے گا۔ تو ہم لوگ اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنی پیاس تک بھی نہیں بجھا سکتے۔ انسان پانی پی سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ پی سکتے ہیں، لیکن پیاس بجھانا کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ بعض لوگ ایسے مریض ہوتے ہیں کہ وہ پورا گھڑا پی جاتے ہیں، کولر خالی کر دیتے ہیں، لیکن پیاس نہیں بجھتی۔ اور موت کے وقت بھی بعض لوگوں پر یہ کیفیت ہوتی ہے، پانی مانگتے رہتے ہیں لیکن پیاس ختم نہیں ہوتی، کیونکہ پیاس کس نے بجھانی ہے؟ اللہ کے حکم سے بجھنی ہے۔ تو ہم اتنے کمزور ہیں کہ ہم اپنی پیاس نہیں بجھا سکتے، تو ہم عبادت کیسے کر سکیں گے بغیر اللہ کی مدد اور توفیق کے؟ تو اس لیے انسان کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ عبادت کب ہوگی؟ جب تیری مدد ہوگی، تو مدد کرے گا تو ہم عبادت کر سکیں گے، تیری توفیق ہوگی تو ہم عبادت کر سکیں گے، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اور تیری عبادت کے لیے بھی تیری مدد ہمیں چاہیے۔ مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ہم کیوں زندہ ہیں؟
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن اور انس کو کس لیے بنایا؟ عبادت کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میں نے زندگی اور موت کو بنایا کس لیے؟ لیبلوکم، آپ لفظی ترجمہ بھی اب آپ کو سمجھ آئے گا، لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، ایکم، کون ہے تم میں سے، احسن، بہت زیادہ اچھے، عملا، عمل کرنے والا، یعنی یہ پہچاننا ہے کہ اچھے عمل کرنے والا کون ہوگا۔ یہ زندگی اور موت کے درمیان کا جو وقفہ ہے، یہ اس زندگی کا مقصد ہے۔ اور یہاں پر کیا مقصد زندگی کیا ہے؟ عبادت۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ عبادت کا ایک جامع معنی مفہوم ہے، اور اس کی اگر آپ تعریف ہی پڑھیں گے عربی میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر وہ قول، ہر وہ عمل جس سے اللہ کی رضا کا حصول ممکن ہو تو وہ عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں آپ اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی ہر حکم کو ماننا اور جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے رک جانا، رضا اور رغبت کے ساتھ، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ اللہ کے احکامات کو ماننا رضا اور رغبت کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں۔ اور اس میں تمام زندگی، انسان جب بالغ ہوتا ہے اس وقت سے لے کر مرنے تک جتنے بھی اعمال کرنے ہیں وہ اللہ کے حکم کے تحت، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سے انسان نے رک جانا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت، اس میں زندگی گزارے گا تو یہ عبادت بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نماز پڑھیں گے وہ بھی عبادت ہے، صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ یہ عبادت کی اقسام ہیں، لیکن یہ پوری عبادت نہیں ہے۔ عبادات میں پوری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا یہ عبادت ہے۔ اس میں پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں اس کا بھی خیال کرنا ہے، مزدوروں کا بھی خیال کرنا ہے، مساکین فقراء کا بھی خیال کرنا ہے، اور آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کیسے تعلقات رکھنے ہیں، بیوی نے خاوند کے ساتھ کیسے رکھنے ہیں، بچوں کا رویہ والدین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، والدین نے بچوں کے ساتھ کیسے عدل و انصاف کا نظام قائم رکھنا ہے، یہ تمام کے تمام امور، معاشی معاملات، معیشت، معاشرت، سیاست، یہ سب کا سب، یعنی زندگی گزارنے کا پورا نظام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزاریں گے تو یہ عبادت ہے، اور یہ عبادت کا مقصد ہے، اور اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر کیا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کیا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف کر دو؟ مقصد یہ تھا نا، وہ یہودیوں نے یہ کہا کہ کل کو مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کدھر کرتے ہیں؟ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں، یہ چینجنگ کیوں ہے اور کیسے ہے؟ خیر اللہ تعالیٰ نے اس کے جوابات دیے، اور اس کے بعد کیا فرمایا کہ یہ نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ مشرق کی طرف کیا جائے یا مغرب کی طرف کیا جائے، بلکہ نیکی کیا ہے، دین کیا ہے، عبادت کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، کہ نیکی یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، والملائکتی اور فرشتوں پر، والکتاب والنبیین اور کتابوں پر، اور انبیاء علیہم السلام پر، یہ نیکی ہے، یہ دین ہے، یہ عبادت ہے۔ اور صرف یہاں پر نہیں بلکہ آگے کیا بیان کیا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور مال اپنا دو حقداروں کو، ذوی القربہ قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مساکین کو، مسافروں کو، والسائلین وفی الرقاب، اور سوال کرنے والوں کو، گردنوں کو آزاد کرانے میں، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرنا، وَآتَ الزَّکَاۃ، اور زکوٰۃ عطا کرنا، وَالْمُوفُونَ بِعَہْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا، اور جب تم وعدہ کرو وعدے کی پاسداری کرنا۔ مسلمان وعدے کے پابند نہیں ہے، مسلمان خیانت کرنے والا، مسلمان چوری کرنے والا، مسلمان ڈکیتی کرنے والا، اور مسلمان مسجد میں بھی جانے والا، نماز بھی پڑھنے والا، یہ کیسی عبادت ہے؟ یہ دو نمبری ہے، ٹھیک ہے، یک رنگ ہو جا، یعنی پورے کے پورا جو سٹرکچر ہے انسان کی لائف کا یا اس کی زندگی ہے وہ دین اسلام کے مطابق ہو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے مشکل میں، تنگ دستی میں، اور پھر کیا فرمایا؟ اور جنگ کے وقت اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں اور یہی اصل میں اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو پوری زندگی کا نظام دین اسلام کے مطابق گزارنا یہ عبادت ہے، اور یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے۔
تو ایسی عبادت کے لیے جو تجھے پسند آ جائے. تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ایسی عبادت کی توفیق دے جو تجھے پسند آ جائے. تو تصور، احساس اور دعا کے ساتھ اس کی پریکٹس کیجئے. احساس کے بارے میں چلو کچھ وضاحت کر دیتے ہیں. تصور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری توفیق کے بغیر ہم عبادت نہیں کر سکتے. اور عبادت کی یہ تمام اقسام اور تمام چیزیں ان کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اور احساس اس چیز کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا. اور احساس ایک ایسی چیز ہے کہ اگر احساس ختم ہو جائے تو معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. اشفاق احمد کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسی کے مرنے پر فاتحہ نہ پڑھو بلکہ مگر احساس کے مر جانے پر فاتحہ پڑھا کرو. کیونکہ اگر انسان مر جائے تو اس پر صبر آ جاتا ہے، لیکن اگر احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے. احساس مر جائے تو معاشرہ مر جاتا ہے. احساس کیا چیز ہے؟ احساس یہ ہے، احساس ایک ایسی زبان ہے کہ جس کو نابینا شخص بھی دیکھ سکتا ہے، جس کو بہرا شخص بھی سن سکتا ہے، جس کو گنگا شخص بھی بول سکتا ہے. اور اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو پھر اپنے بھی پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں. اور اگر احساس مر جائے تو اپنے جو رشتے ہیں ان کا خون بھی سفید ہو جاتا ہے، اپنے بھی اپنے نہیں رہتے. اور یہ احساس معاشرے کی جڑ ہے اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ دیکھیے صحابہ کرام جب مدینہ میں آئے تو یہی احساس تھا. اس احساس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اخوت قائم ہوئی. اور اسی احساس کی خاطر انصار کو مہاجرین نے کیا کہا؟ انصار نے کیا کہا کہ ہمارے پاس 2 باغ ہیں، تم میرے باغ میں شریک ہو جاؤ. ٹھیک ہے، میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ایک کو میں طلاق دیتا ہوں، تم نکاح کر لو. میری پراپرٹی ہے، اس کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں کیونکہ تمہارے پاس نہیں ہے اور میرے پاس ہے. اس چیز کا نام کیا ہے؟ احساس، دوسرے کا احساس کرنا. ایسے ہی رشتوں میں بھی یہ چلتا ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ مجھے تیری تکلیف کا بڑا احساس ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن یہ لفظ اگر صرف زبان سے بولا جائے گا تو یہ کھوکھلا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تکلیف کے احساس کا کیا مطلب ہے؟ احساس کب ہوگا؟ کہ جب ہم اس تکلیف سے گزرے ہوں گے، پھر انسان کو احساس ہوگا ہاں مجھے بھی یہ تکلیف ہوئی تھی. یا پھر دوسرا احساس کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ اس تکلیف والی جگہ پر آپ اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں. جو آج اس انسان کے ساتھ ہو رہا ہے ادھر آپ اپنے آپ کو رکھیں اور پھر آپ کو پتہ چلے گا. پھر احساس آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے احساس ہوا ہے. اور جب آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھیں گے پھر آپ کے پاس الفاظ ہی نہیں رہیں گے کہ آپ اس کو دلاسا دے سکیں. کہ یہ ہوگا کہ یار یہ انسان کے ضمیر سے احساس ختم ہو چکا ہے. انسان اپنے لیے نہیں سوچتا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ انما خلقناکم عبثا، ہم نے تمہیں ویسے ہی رائیگاں بنایا ہے. وانکم الینا لا ترجعون، تم نے ہماری طرف نہیں لوٹ کر آنا. کیونکہ وہ احساس ختم ہو چکا ہے. یہ جب احساس ہو نا کہ ہم نے کچھ دیر کے لیے ہم زندگی میں آئے ہیں، پھر ہم نے واپس جانا ہے، اللہ کے ہاں حساب دینا ہے، تو یہ معاملات سارے سدھر جائیں گے. تو اپنا احساس ختم ہو چکا ہے. رشتہ داریوں میں احساس ختم ہو چکا ہے. کوئی لگا رہنے دو، مجھے کیا پرواہ ہے. یہ غلط راستے پہ جا رہا ہے، جانے دو. یہ کسی اور راستے پہ چل رہا ہے، چلنے دو. مجھے کیا پرواہ ہے. کسی کو کسی دوسرے کی پرواہ نہیں ہے. احساس ختم ہو چکا ہے. تو جب احساس پیدا ہو جائے گا پھر آپ کو عبادت کرنے کا مزہ آئے گا. ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اور یہ احساس کہ ہم پیدا ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. جی، اس کے بعد ہم گرامر کو پڑھیں گے. تو یہ ٹی پی آئی کا سادہ اور مؤثر طریقہ ہے. آپ کا اگر یہ پہلا پروگرام ہے تو دیکھیں عربی زبان کے سیوں کے لیے آسان ہے، اشارے آسانی کے لیے ہوتے ہیں. سارے دماغ کا استعمال کریں، شیطان کو بیچ میں مت آنے دیں. اعادہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ریویژن. وہی سبق جو ہم پڑھ چکے ہیں اس کے ریویژن کریں گے. جی کون کرے گا؟ ہوا ہم. جی کریں، میرے ساتھ پریکٹس کریں. ہوا ہم، نہیں، ہوا ہم، انت انتم، انا نحن. یہ پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اس کے معنی آپ کو پتہ ہیں. اس کے بعد یہ لفظ جو ہیں قرآن مجید کی تقریباً ہر لائن میں آتے ہیں. ہو، ہم، کا، کم، اور اس کے بعد کیا ہے؟ یہ اور نا. تو یہ اکیلے نہیں آتے، یہ اکثر مل کر آتے ہیں. اور اسی کو کیا کہتے ہیں؟ متصلہ. ضمائر متصلہ. متصل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ملی ہوئی. منفصل کس کو کہتے ہیں؟ جدا جدا. ٹھیک ہے، تو عربی میں بعض ضمیر کیا ہیں؟ بعض متصل ہیں اور بعض کیا ہیں؟ منفصل ہیں. منفصل یہ ہے کہ علیحدہ ہو کر بھی آئے تو اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے.
اور متصل جو ہے کہ دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر آتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا ربہ، ربہم، ربک، ربکم، ربی، ربنا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، ان کا، آپ سب کا، میرا اور ہمارا. جی تقریباً ہر لائن میں ان کا استعمال ہوتا ہے. یہ جو ضمائر ہم نے آپ کو بتائی ہیں، یہ دیکھیں علیکم، فیکم، رسول ہو، اس کا رسول. اور اسی طرح آپ دیکھیں یہاں پر بھی علیکم، لکم آیاتی ہی، اولئک ہم المفلحون. تو ہم یہ ہر لائن میں. تو یہ ضمائر ہیں. جاءہم، وجوہہم، رحمت اللہ، ہم فیہا خالدون، منکم. تو یہ ہر لائن میں تقریباً قرآن مجید کی یہ آتی ہیں. جی اب اس کی پریکٹس بھی وہی ہے. ربہ، ربہم، ربک، ربکم، ربی، ربنا. ٹھیک ہے، یہ معنی آسان ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اسی طرح اس کی پریکٹس کریں گے. دینہ، دینہم، دینک، دینکم، دینی، دیننا. اور کتاب کے ساتھ بھی ایسے ہی پریکٹس کریں گے. اور نقطۂ تعلیم. جی نقطۂ تعلیم کیا ہے؟ سیدھی جانب کا دماغ استعمال کیجئے. دماغ یہ رائٹ اور یہ کیا ہے؟ لیفٹ. تو آپ نے استعمال کون سا کرنا ہے؟ رائٹ. اور لیفٹ کو استعمال کم کرنا ہے. یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ رائٹ دماغ استعمال کرنے والا شخص، اس میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. جو لیفٹ استعمال کرتا ہے اس میں یہ کوالٹیز ہوتی ہیں. دونوں میں کچھ اچھی بھی ہیں لیکن رائٹ والی زیادہ اچھی ہیں. ان کو اردو میں دیکھ لیتے ہیں. جی رائٹ سائڈ والا دماغ استعمال کرنے والا وہ کیا ہوگا؟ مصور. تو یہی چیز ہم آپ کو سکھانا چاہتے ہیں کہ آپ بڑا سوچیں، مصور بنیں، تصور کرنے والے بنیں. کائنات پہ تصور کریں، آسمان و زمین پہ غور و فکر کریں، قرآن کی آیات پہ تدبر کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں زمین میں، کائنات میں، ان پہ غور و فکر کریں. اور اس سائڈ پہ جو لیفٹ والا ہے وہ کیا ہوگا؟ منطقی. یعنی منطقی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز کی نکتہ چینی کرنے والا. یہ کیوں ہے، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، ایسے کیوں نہیں. تو اس لیے مصور بننا ہے. دوسرا کیا ہے؟ مجموعی. جو رائٹ سائڈ والا وہ کیا ہے؟ اجتماعیت کو پسند کرے گا، اکٹھے کام کیا جائے، اکٹھے رہ کے کیا جائے، اور اس طرح کی اس کی سوچ ہوگی، پازیٹیو سوچ. اور جو دوسرے لیفٹ والا وہ کیا ہے؟ تجزیہ نگار. یعنی تجزیہ نگاروں کا کیا کام ہوتا ہے کہ ابھی فلاں پارٹی حکومت میں ہے، اس کے بعد 5 سال بعد دوسری آ جائے گی، پھر یہ ہوگا، پھر ایسا ہوگا، ایسا تجزیہ لگاتے رہتے ہیں. کبھی صحیح بھی ہو جاتا ہے اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ غلط ہوتا ہے. لیکن ان کا تجزیے میں ہی سارا وقت صرف ہو جاتا ہے اور اسی میں لگے رہتے ہیں ایسا ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جو وقت ہے انسان کے پاس، اس سے فائدہ اٹھائے اور اس میں زیادہ سے زیادہ بامقصد کوئی کام کرے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے جو رائٹ سائڈ والا دماغ استعمال کرتے ہیں. تصوراتی کا مطلب بھی یہی ہے، تصور کرنا. اور لیفٹ والا کیا ہوتا ہے؟ ٹیکنیکی ہوتا ہے اور تالیف کار ہوتا ہے. یعنی کوئی چیز مؤلف کو کہتے ہیں نا، جس نے کتاب لکھی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی خدمت ہوتی ہے، کوئی نئی چیز ایجاد کر دینا، یہ تالیف ہوتی ہے. لوگوں کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے کسی چیز کو بنا دینا. 2 افراد کے درمیان طے پانے والا معاہدہ، اس معاہدے کو پورا کرنے والا شخص ہوتا ہے جو رائٹ سائڈ والا دماغ استعمال کرتا ہے. جو لیفٹ کا کہتا ہے کوئی پرواہ نہیں، وعدہ بھی کوئی ہے، کس کو کوئی پورا کرتا ہے؟ وعدے کو پورا کرنا کس نے رکھا ہے؟ ٹھیک ہے. تو جذباتی موسیقی کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اچھی آواز، اس کو پسند کرنے والا شخص. وہ قرآن کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، اچھے اشعار بھی ہو سکتے ہیں، اور اچھی چیزوں کو پسند کرنا. ٹھیک ہے. روحانی اور باطونی باتیں کرنا اور روحانیت جس میں ہو. تو یہ فائدے ہیں رائٹ سائڈ والے دماغ استعمال کرنے والا شخص. جو دوسرا لیفٹ ہے وہ کیا کرتا ہے؟ منصوبہ ساز ہوتا ہے، منصوبے بناتا رہتا ہے. اس کو کیسے ڈیگریڈ کرنا ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے، یہ کیوں آگے جا رہا ہے، اس کو کیسے پیچھے کھینچنا ہے. اس کی محنت اور کوشش اسی میں لگی رہتی ہے. ٹھیک ہے. اور انتظامی کا مطلب یہ ہے کہ گروبندی آپ اس کو کہہ لیں یا اس طرح سے. اور ریاضی سے متعلق مشکل مسائل کو حل کرنے والا، مشکلات میں پڑ جاتا ہے جس کا تعلق ہی نہیں ہے. بعض ریاضی کے ایسے مسائل ہوتے ہیں جو کبھی پیش ہی نہیں آنے والے ہوتے، الجبرا وغیرہ، میں تو زیادہ نہیں جانتا. تو خیر وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو پیش ہی نہیں آنے والے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں سوچنا اور پھر ایسا کرنا کہ ایسا کیوں ہے. مثلا کوئی کہے کہ 2+2 کیا ہوتا ہے؟ 4 کیوں آیا ہے؟ 3 کیوں نہیں آیا؟ بتائیں جواب. تو وہ کیوں نہیں پورا ہوگا، اس میں وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ رائٹ سائڈ والا دماغ ہم نے استعمال کرنا ہے. سیدھی جانب کا دماغ استعمال کرنا. اور پھر کیا یاد کرنے کا ایک بہت اہم راز کیا ہے؟ بڑا اور رنگین سوچیے. یہی تصور ہے اور یہی مصور ہے. بڑا اور رنگین سوچیے. چھوٹی سوچ والا شخص آگے نہیں نکل سکتا. جو بڑا سوچتا ہے وہ آگے نکل جائے گا، اس کی سوچ بڑی ہوگی. وہ کہتے ہیں نا کہ کنویں کا مینڈک اور سمندر کے پانی میں رہنے میں فرق ہوتا ہے. کیا فرق ہوتا ہے؟
وہ سمجھتا ہے کنویں میں جو رہ رہا ہے کہ یہی پانی ہے سارا، اس کے باہر کچھ نہیں ہے. لیکن جو سمندر میں رہتا ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ بہت پانی ہے، ٹھیک ہے، کتنی بڑی بڑی موجیں ہیں، کیا کیا کچھ ہے. تو اسی طرح جو کم سوچتا ہے وہ کہتا ہے بس یہی میری لائف ہے، اس نے اپنے آپ کو باؤنڈ کر دیا ہے. جو بڑا سوچتا ہے تو وہ نئی سے نئی ایجاد اور غور و فکر تدبر کر کے تو بہت آگے نکل جاتا ہے. بڑا اور رنگین سوچیے، آسمان کو اسکرین بنا لیں اور اس پر کیا لکھیں، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن مجید کو کیا کیا ہے، آسان کر دیا ہے. یہ اتنی بڑی، یہ اس اسکرین پہ لکھا ہوا ہے نا، فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، تو یہ اس اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، آپ سب کو نظر آ رہا ہے. جب آسمان پہ لکھا جائے گا کتنے لوگوں کے سامنے آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا اور رنگین سوچنے کی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ فائدہ یار یہ علم مجھے آ گیا ہے تو میں نے اس کو اپنے سینے میں ہی محفوظ رکھنا ہے اور پھر یہاں پر ہی رہے گا، یہاں پہ رہتے رہتے میری 60 سال 70 سال زندگی پوری ہوئی تو کہاں چلا جائے گا علم، قبر کے اندر چلا جائے گا نا ساتھ. کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں فائدہ ہوگا. تو جب آپ بڑا لکھیں گے، بڑا سوچیں گے تو کتنے لوگوں تک آپ اس کو پہنچا کر چلے جائیں گے، اور جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے اس کا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. حکماء کے بارے میں، جو حکیم اور طبیب ہے نا، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے نسخے کسی کو نہیں بتاتے، چھپا کے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے نسخے ان کے قبر کے ساتھ قبر میں چلے جاتے ہیں. تو کتمان علم سے اللہ کے رسول نے بھی روکا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس علم ہے، نالج ہے، تو کوئی پوچھتا ہے تو اس کو بتا دیں. اور بتانے سے کیا ہوتا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، رب زدنی علما. اور ٹیچنگ سے انسان زیادہ سیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹیچنگ سے انسان زیادہ سیکھتا ہے. تو جب آپ بتائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اور دے دے گا. جب آپ مال خرچ کریں گے تو کیا ہوگا، برکت کیا ہوتی ہے، اور آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، انسان مطمئن ہو جاتا ہے، یہ بھی برکت ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اور آ جاتا ہے، کیونکہ جب ختم ہوگا انسان کیا کرے، کوشش کرے گا کہ یار یہ تو میں نے اس مہینے صدقہ کر دیا ہے $5000، اب میں نے اور کمانے ہیں تاکہ میں، تو پھر اور آ جائیں گے نا. جس نے سیو کر لیے کوئی بات نہیں ہے یار ابھی چل رہا ہے نظام، تو اور نہیں آئیں گے، چانس ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح جب آپ خرچ کریں گے، کوئی بھی چیز ہے، علم ہے، کوئی بھی چیز ہے، کوئی مشورہ ہے، کوئی اچھی بات ہے، آپ دوسرے تک پہنچا دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے ذہن میں اور ڈال دے گا. یہ مشورہ نکل جائے گا آپ سے اور لوگ فائدہ اٹھائیں. بس اوقات انسان اپنے ذہن میں رکھتا ہے یار میں اس سے بینیفٹ اٹھاؤں گا، اس کو موقع ہی نہیں ملتا اور وہ مشورہ اس کے دماغ میں ہی رہتا ہے اور پھر یہاں پر ہی دفن ہو جاتا ہے. اگر وہ کسی اور کو بتا دے گا تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی. جی تو خیر ان چیزوں کو آپ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ. اہم نئے الفاظ جو آج ہم نے سیکھے، یومن اور ایام. جی صحیح ٹائم بتائیں، ٹائم کیا ہو گیا؟ جی میں نے آج کلاس جلدی کی کہ میں نے کہا دوسرا لیسن بھی ہم ساتھ پڑھ لیتے ہیں. یوم اور ایام ہم نے سیکھے، اس کو مثالوں کے ساتھ یاد کرنا ہے. مالک یوم الدین، الدین مالک یوم الدین، یا اور ربو، یہ الفاظ ہم نے سیکھے ہیں. اور اس طرح ٹوٹل جو ہم نے الفاظ سیکھے ہیں وہ یہ ہیں. تو لیسن ہمارا اب اس سے آگے والا بھی ہم پڑھ لیتے ہیں جلدی جلدی، کیونکہ اب آپ لوگ کافی سارا سیکھ چکے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا تاکہ ہمارا کورس جو ہے نا وہ ختم ہونے کی طرف چلتے. جی وہ ریفریشمنٹ میں کتنی دیر ہے؟ اچھا وہ اس وقت تک انشاءاللہ ہم ختم کر دیں گے. آپ پتہ کریں مجھے جتنی دیر میں آ رہا ہے. ساتھ یہ بھی فائدہ آج کے لیسن کا کہ ہماری سورہ فاتحہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، اور یہ آگے یہ لیسن ایزی بھی ہے. مگر شیخ صاحب آہستہ آہستہ ہی صحیح ہے، سمجھ میں بھی تو ویلکم. میں تو سلو سمجھتا ہوں. السلام ورحمۃ اللہ. جیسے آپ کہتے ہیں مجھے مسئلہ نہیں ہے. اس سے میں صرف یہی کہتا کہ کلاسیں آپ کی تھوڑی لمبی ہو جائیں گی. کیا خیال ہے، پڑھنا آگے؟ دیکھ لیں جی ہاں چلیں. اصل میں یہ ہے نا کہ یہ تقریباً 19 لیسن ہے، تو پھر اصل ویکلی اگر ایک چلے گا تو پھر ہاں تو وہ میں چاہ رہا ہوں 3 مہینوں میں ہم فنش کر دیں، تو وہ کبھی کبھی ڈبل کر لیں گے. جی تو آج سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ. آسان ہے، مشکل نہیں ہے یہ لیسن. جی یہ اب چیزیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں اس لیے میں نے وہ تھوڑی تفصیل بھی کم کی ہے، لیکن پھر بھی زیادہ ہوگی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. سبق نمبر 4 اس کا ترجمہ آپ کو آتا ہے. آیت نمبر 6 اور 7 ہم پڑھیں گے، 4 اور 5 پڑھ لیے،
اور ضمائر متصلہ وہی ہے مذکر سے مؤنث اور اس کی جمع کیسے بنتی ہے یہ آپ کو بتایا جائے گا نکات تعلیم، اور 6 نئے الفاظ سیکھیں گے، 4 ہم نے سیکھ لیے اور 6 ہم نئے الفاظ سیکھیں گے۔ جی یہ لیں، سورۃ الفاتحہ مکمل ہو جائے گی۔ جی اس کو ایک دفعہ پڑھ لیں برکت کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جی اہدنا کا مطلب ہے ہمیں ہدایت دے، ہدایت کا لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ نا کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں ہدایت دے، الصراط راستے کی، المستقیم سیدھا، اہدی کا مطلب کیا ہوگا؟ ہدایت دے، نہ ہمیں۔ جی ہدایت ہدن یہ لفظ بھی اسی سے نکلے ہیں، اصل لفظ کیا ہے؟ ہادالیہ۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ راستہ دکھانا اور راستے پر چلانا، یہ دونوں مطلب اس کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہدایت کا مطلب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، راستہ دکھانا اور راستے پر چلانا۔ قرآن کریم کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے، ہادی ہے، ہدایت دینے والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ ہدی للمتقین، قرآن کیا ہے؟ متقین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ہدی للناس، ناس کس کو کہتے ہیں؟ لوگوں کو، ٹھیک ہے، لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک جگہ پر فرمایا کہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اور دوسری جگہ پر کیا فرمایا؟ کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، متقیوں کے لیے جو سیدھے راستے پر ہے۔ جی تو فرمایا ہدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو کیسے فرق ہوگا؟ تمام لوگ تو متقی نہیں ہیں۔ سوال سمجھ آ گیا؟ جو اس سے فائدہ اٹھائے۔ جی ہاں، یہ جواب تھوڑا قریب ہے۔ قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت اس سے حاصل کون کرے گا؟ متقی، جس کے اندر اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا۔ مثال آپ یہ سمجھ لیں، جیسے یہ جو ہمارا لیکچر ہے سب لوگوں کے لیے نا، سب کے لیے، لیکن کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس کو سیکھ کے تو آگے پڑھانے کے قابل ہو جائیں گے، کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو سیکھ کر عمل کریں گے، اور کتنے ایسے بھی ہوں گے جو سیکھیں گے ایک کان سے سنیں گے دوسروں کے لیے نکال دیں گے۔ تھا تو سب کے لیے، لیکن ہر ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق اس سے فائدہ اٹھایا۔ قرآن مجید سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہدایت اس سے وہی حاصل کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ ہر آدمی کو نہیں ملے گی، جو جستجو کرے گا، کوشش کرے گا، اس کو ہدایت مل جائے گی، جو متقی ہوگا۔ جی تو ہدایت دے ہمیں صراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ المستقیم کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں خط مستقیم، سیدھی لائن، اور اسی سے کیا ہے؟ استقامت، کیا نہیں مڑنا نہیں ہٹنا، استقامت عطا کر دے، اسی سے کیا؟ مستقیم سے مطلب سیدھا۔ جی ال کا مطلب ہوتا ہے وہ خاص، اور دا یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، یہاں پر بھی لگا ہے المستقیم اور الصراط۔ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کیا مسلمان ہونا ہدایت پر ہونا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا دے؟ ہدایت۔ تو آپ مسلمان نہیں ہیں؟ مسلمان ہیں پھر کیا ہدایت مانگ رہے ہیں؟ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف مسلمان ہونا ہدایت پر ہونا نہیں ہے۔ صرف یہی مطلب ہوتا تو یہ دعا غیر مسلم کے لیے ہوتی، کیونکہ مسلمان تو پہلے سے ہدایت پر ہے، پھر غیر مسلم یہ دعا کرتے۔ ہم ہر نماز میں یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے، اور ہدایت پر چلتے رہنا، ترجمہ ہم نے کیا پڑھا تھا کہ راستہ دکھانا بھی اس کا مطلب ہے، اور راستے پر چلانا بھی اس کا مقصد ہے۔ ہدایت پر چلتے رہنا یہ استقامت ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت پر استقامت عطا کر، ہم ہمیشہ ہدایت پر ہی رہیں، کبھی ہدایت سے ہٹے نہیں۔ تو یہ مطلب ہے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور راستے پر چلا، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ مثال دیکھ لیں کہ کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ کولون مسجد کا راستہ بتا دیں، آپ کہتے ہیں یہاں سے نیچے اترو، سڑک پکڑو، سیدھے چلے جاؤ، رائٹ ہو جاؤ، لیفٹ ہو جاؤ، تم کولون مسجد میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ کیا کیا؟ آپ نے اس کو دکھا دیا۔ ایک دوسرا شخص، اس کو آپ کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں چلو آؤ، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں، جا کر مسجد کے دروازے سے اندر داخل کر دیتے ہیں۔ تو اب کون سا عمل بہتر ہے؟
لے کے جانے والا۔ تو جو راستے پر چلانا ہے تو یہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھ دیا، ہم مسلمان ہو گئے، اب تو ہمیں اس راستے پر چلا اور ہمیں اس پر استقامت دے۔ تو ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت مل گئی ہے لیکن ہدایت پر ہم قائم رہیں، ہم اس راستے پر چلتے رہیں۔ ہدایت کا اصل منبع کیا ہے؟ کہاں سے ہدایت ملے گی؟ ھدی للمتقین، قرآن مجید اور سنت۔ اگر قرآن ہی سمجھنے کی کوشش نہ ہو تو کیا یہ دعا کافی ہے؟ پھر احتساب کیجئے اور پلاننگ کیجئے۔ اگر انسان کو قرآن ہی نہیں سمجھ آ رہا تو وہ ہدایت کیسے پا سکے گا؟ کیا خیال ہے؟ اور انسان اگر یہ کہے کہ یار بس دعا کر دیں، کیونکہ کسی کو آ جائے نا کہ نماز پڑھیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ وہ خود نہیں آئیں گے، نہ وضو کریں گے، نہ مسجد میں آنے کی کوشش کریں گے، نہ نماز کو سیکھیں گے، قرآن پڑھنے آئیں، بس آپ دعا کریں۔ تو کیا خیال ہے دعا سے سیکھ جائے گا انسان؟ کسی شخص کا اگر پیپر ہے میٹرک کا یا میٹرک لیول کا ہے، ایف اے کا ہے، ایف ایس سی کا ہے، کسی بھی کلاس کا ہے، تو وہ 3-4 مولوی صاحب کو کہتا ہے کہ میرے لیے دعا کرو اور خود سو جاتا ہے، تیاری نہیں کرتا، تو کیا خیال ہے پیپر میں پاس ہو جائے گا؟ نہیں پاس ہوگا نا۔ اولیاء کو کہہ دے میرے لیے دعا کریں، وہ دعا میں مصروف رہیں، یہ سویا رہے، تو یہ فیل ہوگا یقیناً، کیونکہ دنیا اسباب کے تحت چلتی ہے۔ اسی طرح صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس کے لیے دعا کافی نہیں ہے، احتساب کیجئے کہ اگر ہم نے ہدایت نہیں حاصل کی قرآن سے تو ہم نے حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے پلاننگ بنا کر اس ڈگر پر چلیں گے تو تب ہمیں ہدایت ملے گی۔ اور پھر یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ راستہ دکھانا اور راستے پر چلانا، اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ راستے پر چلاتا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ہدایت پر قائم رکھنا، ہدایت پر چلنے کی توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور راستہ دکھانا یہ انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، انبیاء نے لوگوں کو دعوت دی، اس کے بعد صلحاء نے، علماء اور لوگ دعوت دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ راستہ دکھانا۔ لیکن ہدایت پر ہدایت دے دینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو دعوت دی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو طالب کو، اور جب وہ فوت ہونے لگا تو اس کو کہا کہ اے میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لو، احاج بک، میں یہ کلمے کی وجہ سے قیامت کے دن تیری سفارش کروں گا، تو نے میری بڑی خدمت کی ہے، کلمہ پڑھ لے۔ تو اس کے پاس کون بیٹھا ہوا تھا؟ ابو جہل، اور دوسرا عبداللہ بن امیہ، غالباً یہ نام ہے، تو جی امیہ بن مغیرہ ایسے پورا نام ہے۔ تو وہ بیٹھا تھا، اس نے کہا کہ تو بھتیجے کی بات مان کے اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دے گا؟ اس نے کہا نہیں، میں اپنے باپ و دادا کے دین پر ہی فوت ہوں گا۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے اللہ کے رسول آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیں، آپ نہیں دے سکتے، بلکہ ہدایت کس نے دینی ہے؟ اللہ رب العالمین نے دینی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت دینے والے ہیں وہ کیا ہے؟ راستہ دکھانا، لیکن راستے پر چلانا کس نے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ فرق ہے، اور یہ دونوں معنوں کے لیے لفظ ہدایت کا استعمال ہوتا ہے۔ جی، ہر نماز ہمیں یاد دہانی ہے کہ قرآن سمجھنا ضروری نہیں بلکہ کیا ہے؟ ایمرجنسی ہے۔ ایمرجنسی اور ضروری میں کیا فرق ہے؟ جی جی ایک چیز ضروری ہے لیکن وہ اگر آپ نہیں کر رہے تو اس سے نقصان نہیں ہوتا، اگر ایمرجنسی والے کام کو چھوڑ دیں گے تو پھر نقصان ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ ایک شخص بیمار ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے بخار ہے یا مجھے کھانسی ہے، زکام ہے، تو اس کو ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ضروری ہے یا نہیں؟ ضروری ہے نا، ٹھیک ہے۔ دوسرا شخص ہے روڈ پہ جا رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، روڈ پہ گر گیا، ٹھیک ہے، اس کو بھی لے کے جانا ضروری بھی ہے، اور ساتھ کیا ہے؟ ایمرجنسی بھی ہے۔ اگر آپ نہیں لے کے جائیں گے تو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ بیمار کو لے کر بھی جانا ضروری ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ ایمرجنسی ہے، وہ ابھی ہی کرنا ہے۔ ضروری کام جو ہے اس میں تاخیر ممکن ہے، لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ایمرجنسی میں تاخیر ممکن نہیں ہے، وہ اسی وقت کرنا ہوگا۔ تو قرآن نماز ہمیں یاد دلاتی ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم نے سیدھے راستے پر چلنا ہے، ہم نے راستہ سیکھنا ہے۔ تو یہ سیکھنا، یہ سمجھنا صرف ضروری نہیں بلکہ ایمرجنسی ہے، کہ ہم سیکھیں گے تبھی گزارا ہوگا، اگر سیکھیں گے نہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں کس راستے پر جا رہے ہیں۔ تو اس لیے راستے کی پہچان یہ ضروری ہے۔ اس نماز کے بعد آج اس ہفتے میں جو بھی میں کروں گا تو اللہ تعالیٰ تو کیا کر اس میں مجھے ہدایت دیتے، ابھی جو بھی میں کروں تو اس سیدھے راستے پر میں چلتا رہوں۔ تو یہ اس کا مطلب ہے۔ تصور، احساس اور دعا اس کو ہم سکپ کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم، ٹھیک ہے۔ اور دوسری آیت کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط کا مطلب کیا ہے؟ راستہ۔ الذین ان لوگوں کا، انعمت جن پر تو نے انعام کیا، علیہم کا مطلب ہے جن پر۔
सिरात स्वाद राता, और अस्सिरात और अलमुस्तकीम, अस्सिरात का मतलब रास्ता है और अलमुस्तकीम का मतलब क्या है? सीधा। जी, अल्लज़ीना का क्या मतलब होता है? वो लोग या उन लोगों का। और ये लफ्ज़ कुरान मजीद में कितनी दफ़ा है? 1080 मरतबा। अनअमता, इसका मतलब क्या है? इनाम किया तूने, ता का मतलब तूने, इसी से ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, नेमत, इनाम, ठीक है। अलैहिम का मतलब है उन पर। तो इंसान क्या कहता है कि अल्लाह ताला मुझे उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर तूने इनाम किया है। पहले क्या दुआ की? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह ताला मुझे कौन सा रास्ता दिखा? सीधा। फिर क्या कह रहा है? उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने क्या किया? इनाम किया, जो इनाम याफ्ता है उनका रास्ता मुझे चाहिए, ठीक है। और अब हमने ये देखना है कि इसमें हमें सबक क्या मिलता है, किस पर इनाम हुआ। आपने दुआ तो ये की कि हमने रास्ता कौन सा चाहिए जिन पर इनाम हुआ है, और इनाम याफ्ता लोग कौन हैं? जी, मुत्तकी लोग हैं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसका जिक्र किया, मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन। इनाम याफ्ता लोग ये हैं, अम्बिया अलैहिमुस्सलाम, सिद्दीकीन सच बोलने वाले, शुहदा और सालिहीन नेक। आप क्या दुआ कर रहे हैं? कि हमने इन लोगों के रास्ते पर चलना है, ये इसका मतलब है। अनअमता अलैहिम का क्या मतलब है? कि हमने अंबिया के रास्ते पर चलना है, हमने सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन के रास्ते पर चलना है, और ये हमारी नमाज में अल्लाह ताला से मांगते हैं। जी, अंबिया का तरीका क्या था? अमल दिल और जिस्म से किया करते थे। अमल अगर दिल से ना हो तो वो अमल खोखला है, उसका फ़ायदा नहीं है। इंसान नमाज़ पढ़ता है, नमाज़ों में असर नहीं होता, क्या ख्याल है? वो कैसे अल्लामा इकबाल के शेर है ना, कि जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तो जब दिल से इबादत नहीं होगी तो फ़ायदा नहीं होगा। दिल जमी के साथ, खुशू और खुजू के साथ। अंबिया क्या किया करते थे? उनका अमल दिल से होता था, और दिल से अमल होता था, फिर डर और खौफ नहीं होता था, ठीक है। मुशरिकीन जमा हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? ये बुत कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा आग में डाल दो, कहा डाल दो, परवाह नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर क्या इनाम किया? या नारु कूनी बरदम व सलामा, ठंडी हो जा मेरे खलील के लिए। तो ये अंबिया अलैहिस्सलाम का रास्ता था। दावत, लोगों को दावत दिया करते थे, उनकी इस्लाह किया करते थे, उनको बुरे कामों से तज़किया और तंज़ीम, लोगों का तज़किया किया करते थे। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फ़रमाया कि मैं एक ऐसा नबी भेज रहा हूँ, वो क्या करता है? युअल्लिमुहुमुल किताब व युज़क्कीहिम, किताब और हिकमत भी सिखाएगा, उनका तज़किया करेगा। तज़किया का मतलब क्या है? अंदर से इंसान को पाक कर देना। बाहर से आप टीप टाप साफ़ सुथरे रहें, इसकी ज़रूरत नहीं है। अंदर से आपका बातिन ठीक हो जाए, इसको तज़किया कहते हैं। अंदर से अल्लाह के अलावा किसी का खौफ और डर ना हो, अंदर से नेकी की मोहब्बत हो, इस्लाम पर फ़ख्र हो और इस्लाम पर चलने का अहद और इरादा हो, शिरक से बिदअत से नफ़रत हो, ये तज़किया है और ये अंबिया अलैहिस्सलाम का काम है। और फिर तंज़ीम भी थी, ये नहीं था कि मैं अकेला हूँ और मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को देख लीजिए, एक से घर में हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मुसलमान हो गई, हज़रत अली मुसलमान हो गए, दोस्तों में अबू बकर सिद्दीक़ मुसलमान हो गए, फिर अबू बकर सिद्दीक़ ने हज़रत बिलाल को, दीगर लोगों को मुसलमान कर दिया। एक बंदे से कितने हो गए? बढ़ते चले गए। फिर मक्का में कितने हुए? शोबे अबी तालिब में कितने हुए? मदीना में आए, बदर में 313, और फिर उहद में देख लें 1000 तक, अहज़ाब में 3000 तक, और फिर कादसिया, और फिर ये फ़तह मक्का के मौका पर देखें इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़तह। तो ये है तंज़ीम, या एक से एक, आगे से आगे। तनफीज़, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए हक़ बात की गवाही देना, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना, नेकी का हुक्म और बुराई से रोकना। तो ये क्या था? अंबिया का रास्ता था। आपने दुआ की कि अल्लाह ताला मैंने किन के रास्ते पर चलना है? अंबिया का रास्ता। तो ये थोड़ा सा हमने आपको इसका एक आईना दिखाया है कि उनका रास्ता क्या था। सिद्दीकीन का तरीका क्या था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिसाल आप सामने रख लें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमेशा साथ दिया। इस्लाम कबूल करने के बाद हिजरत के वक़्त गार में, गार थोर में मदद की, आका अलैहिस्सलाम के लिए अपना सब कुछ पेश कर दिया। और फिर एक वक़्त वो आया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि चंदे की ज़रूरत है, सारे घर का माल ले आए। हज़रत उमर कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि आज शायद मैं हज़रत अबू बकर से ज़्यादा आगे निकल जाऊँगा, आधा माल लाए। तो पूछा घर में क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम है। तो ये सिद्दीकीन का रास्ता क्या था? दिल में सच्चाई थी, दिल में सिदक था। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मक्का के लोगों, तुम मुझे जुटलाते थे और अबू बकर सिद्दीक़ ने मेरी तस्दीक की है।
جب مکہ کے لوگوں نے کہا نا کہ تیرا دوست تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات 7 آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا ہوں، تو فرمایا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو سچ ہی کہا ہے۔ یہ ہے صدیقین، دعوت کے مشن میں ہر مرحلہ پر ساتھ دیا، اکیلے نہیں بلکہ ٹیم کا حصہ بنے۔ تو یہ صدیقین کا راستہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں راستہ ان لوگوں کا دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ جی آخری آیت کا آخری حصہ، جی غیر المغضوب علیہم، غیر کا مطلب کیا ہے؟ نہ، المغضوب جن پر غضب کیا گیا ہے، علیہم کا مطلب ہے جن پر، یعنی ان پر جن پر غضب کیا گیا ہے ان کا راستہ ہم نے نہیں چاہیے، ان کا راستہ ہمیں نہ دکھا۔ تو غیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ، یہ دونوں معنی ہوتے ہیں۔ جی مغضوب کسے کہتے ہیں؟ جس پر غضب کیا گیا، مغضوب۔ جیسے مظلوم کس کو کہتے ہیں؟ جس پر ظلم کیا گیا، اور ظلم کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ ظالم۔ اور مغضوب کون ہوگا؟ جس پر غضب کیا گیا، ٹھیک ہے، اور غضب کرنے والے کو غاضب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مغضوب کا مطلب کیا ہے؟ سمجھانے کے لیے آپ کو بتایا کہ مغضوب کا معنی آپ نے مظلوم کے ساتھ یاد رکھنا ہے، جس پر ظلم کیا گیا۔ مغضوب کا مطلب ہوگا جس پر غضب کیا گیا۔ علی کا مطلب ہوتا ہے پر، اور ہم کا مطلب ہے ان پر۔ جی ولا الضالین، واو کا مطلب اور نہ الضالین جو گمراہ ہوئے، یعنی ہم نے راستہ کس راستے پر چلنا ہے؟ جن پر انعام ہوا، جو لوگ مغضوب علیہم ہیں، جن پر غضب ہوا، ان کا راستہ بھی نہ دکھا اور نہ ہی گمراہوں کا، ٹھیک ہے۔ واو کا مطلب اور لا کا مطلب نہ ہے، اور یہ قرآن مجید میں 1732 بار آیا ہے۔ ضالٌ یہ مطلب کیا ہے؟ گمراہ ہونے والا، اسی سے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے ضلالت۔ جی ضال واحد ہے اور اس کی جمع کیا ہے؟ ضالین، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے جمع پڑھی تھی مسلمون، مسلمون سے جمع کیا بنے گی؟ مسلمون اور مسلمین۔ اور اسی طرح ضال سے ضالون اور ضالین، ضالون بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، اور ضالین کا لفظ بھی قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ جی اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ مغضوب کون ہیں؟ مغضوب کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جن پر غضب کیا وہ لوگ کون ہیں؟ یہودیوں کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے کہ ان پر غضب ہوا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ وہ نافرمان تھے، انعامات من و سلوہ کھانے کے بعد ایسے ایسے سوال کرتے تھے، ہٹ درمی، اور مانتے ہی نہیں تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ ایمان لے آؤ، کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی عادت تھی، اور پھر ہر چیز میں ہٹ درمی، تو اللہ تعالیٰ کا ان پر کیا ہوا؟ غضب ہوا، یعنی جن کو معلوم ہے مگر کرتے نہیں ہیں، معلوم تھا لیکن پھر بھی کرتے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو پتہ تھا کہ آقا علیہ السلام حق بات بیان کر رہے ہیں، قرآن مجید کیا ہے؟ حق ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوگی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے یہودی عرب کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے اور ہم اس کے ساتھ مل کر تمہاری مدد تمہارے خلاف جہاد کریں گے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جاننے پہچاننے کے باوجود انہوں نے انکار کر دیا کہ یہ بنو اسرائیل میں سے نہیں ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، ہماری نسل میں سے نہیں آئے۔ حسد کی وجہ سے اور جاننے کے باوجود کیا کر دیا؟ انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے انسان اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے۔ انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح جانتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان پر غضب کیا۔ تو بات کیا سمجھ آئی کہ جن کو معلوم ہے مگر کرتے نہیں تو ان پر اللہ کا غضب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہمیں معلوم ہو اور پھر ہم عمل نہ کریں، اور قیامت کے دن اس انسان کی کیا سزا ہوگی؟ ایک عالم جس کو جہنم میں پھینکا جائے گا، لوگ پوچھیں گے تو دنیا میں نیکی کا ہمیں حکم دیا کرتا تھا، برائی سے روکا کرتا تھا، تیرا ٹھکانہ یہ کیوں ہے؟ وہ کہے گا میں تمہیں تو نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نہیں کرتا تھا، تمہیں برائی سے روکتا تھا اور خود کر لیا کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا کہ تم کبر مقتا عند اللہ ان تقولون ما لا تفعلون، کہ تم لوگوں کو وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ اور پھر یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو وتنسون انفسکم، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو مطلب کیا ہے کہ جن کو معلوم ہے اور مگر کرتے نہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے، جاننے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، جس سے اللہ ناراض ہو تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا اور آخرت میں اس کا انجام آپ۔ ہم جنہیں ہیرو یا لیڈر سمجھتے ہیں، ان کی اتباع کرتے ہیں، کیا وہ قرآن کریم کو سمجھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں؟ ہر انسان کسی کو فالو کرتا ہے، کسی کا کوئی سیاسی پیشوا ہے، کسی کا کوئی دینی پیشوا ہے، کسی کو کوئی ہیرو ہے، کوئی لیڈر ہے، اس کو اپنا لیڈر اور قائد بنایا ہوا ہے۔ تو کیا وہ لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں؟ اگر وہ خود ہی قرآن کو نہیں سمجھتے تو آپ جب ان کو فالو کریں گے تو آپ کیسے صراط مستقیم پر ہوں گے؟
جی ضالین کا مطلب کیا ہے؟ جو جانتے ہی نہیں. یعنی پہلے لوگ کون سے تھے؟ جو علم رکھنے کے باوجود عمل نہیں کرتے تھے، ان پر اللہ کا غضب ہوا. اور ضالین کیا ہے؟ گمراہ، جو جانتے ہی نہیں. ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم گھر میں ہو مگر ہم بھٹکتے رہیں، جانتے ہی نہیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے. جب ضرورت پڑتی ہے بیٹی کو رخصت کرنا ہے تو قرآن کو لے آؤ، اس کے سر پہ رکھ کے بھیج دو. دکان کا افتتاح کیا ہے، گھر میں رکھ دو، ختم دلوا دو، پڑھا دو. تعویذ کی ضرورت پڑی قرآن کو کھول لو، کوئی فوت ہو گیا کھول لو. اس کے علاوہ ہم جانتے ہی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. تو ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہم دیکھنے کے باوجود اس کو پڑھ نہیں سکتے، ہم بغیر جانے کہیں بھٹک نہ جائیں. تو دعا کے ساتھ احتساب کیجئے کہ اگر ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا تو اس کے لیے پلاننگ بھی کیجئے، اور اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو پھر اس کی کیا کرنی ہے؟ تبلیغ کرنی ہے. جی تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس. اس طرح آج ہماری صورت یہ مکمل ہوگی. اور اب ہم آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ چیز یاد رکھیے. یہ حدیث میں پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں. حدیث کی کتاب ہے صحیح مسلم، اور اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کیا تھا؟ ابو ہریرہ کنیت ہے نا جی، عبد الرحمن ان کا نام تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان کیا کی ہے؟ تقسیم کی ہے. آدھی میری ہے اور آدھی میرے بندے کی ہے، اور میں اپنے بندے کو وہ دیتا ہوں جو وہ مجھ سے مانگے. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ حمدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. یہ تقسیم ہے کہ انسان کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ حمدنی عبدی. اور جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اثنا علی عبدی، کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی ہے. اور جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور جو کچھ مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں گا. اور پھر بندہ مانگتا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور وہ جو کچھ مانگے گا سب کچھ اسے ملے گا. تو جب آپ نے نماز میں سورہ فاتحہ چونکہ ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں تو یہ پڑھنی ہے، تو یہ اپنے ذہن میں یہ چیز رکھنی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جب تعریف بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں. جی تو قواعد گرامر کی طرف آتے ہیں. جی اعادہ وہی چیزیں ہیں، یہ آپ نے کر لیا، اور یہ پچھلے سبق میں ہم پڑھ چکے. اور یہ اس کے ساتھ ربہ ربہم ربک ربکم، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا، یہ بھی پڑھ لیا ہے. اور آج جو ہم سیکھیں گے وہ کیا ہے؟ مذکر اور مؤنث. جی مذکر کس کو کہتے ہیں، مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ پتہ ہے نا سب کو؟ مرد اور عورت. گڈ. اچھا تو مذکر کے لیے عربی میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ لفظ ہوا کا مطلب کیا ہے؟ وہ، یہ آپ نے سیکھا تھا ہوا، ٹھیک ہے. تو مؤنث کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہیا کے لیے یہ اشارہ ہے، ایک عورت ہوگی ہیا، ٹھیک ہے. لیفٹ ہینڈ ہوا ہیا، ہوا ہیا، ہوا ہیا. عورتوں کو آپ نے بائیں سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. تو مؤنث کے لیے یہاں پہ نے پھول بھی لگا دیا کیونکہ عورتیں اس طرح کی چیز پسند کرتی ہیں. تو مؤنث کے لیے صیغہ کون سا استعمال ہوا ہے؟ ہیا. اس کو آپ اس مثال سے یاد رکھیں، جیسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، یہ مرد کے لیے. اور عائشہ رضی اللہ عنہا، یہ کس کے لیے ہے؟ عورت کے لیے. تو مرد کے لیے ہو ہوگا اور عورت کے لیے کیا ہوگا؟ ہا ہوگا. اور اگر علیحدہ علیحدہ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں ضمیر منفصلہ. تو ہوا اور ہیا، یہ مذکر اور مؤنث میں فرق ہے. ہیا کا مطلب ہے وہ عورت، جیسے ہم نے پڑھا تھا نا ربو ہو، مطلب کیا تھا؟ اس کا رب. اگر اس عورت ہے تو پھر کیا کہیں گے؟ ربوہا، اس کا رب. دینہا، اس عورت کا دین. کتابہا، اس عورت کی کتاب. جی مذکر سے مؤنث کیسے بنتا ہے؟ ٹھیک ہے. مذکر کے آخر میں جو مذکر کا صیغہ ہے اس کے آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ گول تا لگا دینی ہے. جیسے مسلمون سے مسلمہ، مسلمات جمع ہو جائے گا،
اس کی طرف بھی آ رہے ہیں آج، وہ سبق میں ہے۔ تو مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمہ۔ اصل میں یہ کیا ہے؟ مسلمون، اور عورت کے لیے کیا ہے؟ مسلماتن۔ لیکن جب وقف کرتے ہیں تو یہ گول تا ہا میں بدل جاتی ہے، اس کو وقف ابدال کہتے ہیں تجوید کی زبان میں۔ تو یہاں پر وقف ابدال ہوگا، تا کو ہا سے بدل دیں گے تو کیا ہوگا؟ مسلمہ۔ تو مؤمنون سے مؤمنہ، تو جمع بنانے کا مونس بنانے کا طریقہ کیا ہوا؟ مذکر کے سیغے کے آخر میں گول تا کا اضافہ کرنے سے مونس بن جاتا ہے، جیسے مسلمون سے مسلمہ اور مؤمنون سے مؤمنہ۔ جی پڑھیے یہ۔ جی اب مونس کی واحد اور جمع کیسے بنتے ہیں؟ آپ نے مذکر سے مونس تو سیکھ لیا، اب جمع کیسے آئے گی؟ مسلماتن، ایک عورت کو کہیں گے، اور مسلماتن زیادہ، ٹھیک ہے، جمع کے لیے مسلماتن۔ مؤمناتن ایک عورت مومنہ، اور مؤمنات جمع۔ تو جمع کیسے بنے گی؟ اس کے آخر میں اس تا کو ہٹا کر الف اور تا کا اضافہ کر دیں، بلکہ اگر آپ اس کو تا کو نہ بھی ہٹائیں تو کیا ہوگا؟ الف کا اضافہ کر دیں تو مسلمات بن جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ گول تا ہے تو اس آسانی کے لیے یہ ہے کہ اس کے آخر میں گول تا کو ہٹا کر الف اور تا لگانے سے جمع بن جاتی ہے، جیسے مسلماتن سے مسلماتن، مؤمناتن سے مؤمناتن۔ جی پڑھیے یہ۔ کافراتن سے کافراتن، مشرکہ مشرکات، وقف کریں آسان ہو جائے گا، مشرکہ مشرکات، منافقہ منافقات۔ نقطہ تعلیم، جی علم سیکھنے کے فضائل، یہ جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں اس کی فضیلت کیا ہے؟ اس کا بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا، کیا فضیلت ہے؟ آپ اتنے دور سے آتے ہیں یا اپنا ٹائم نکال کر آتے ہیں، کس مقصد کے لیے آتے ہیں؟ اس سے آپ کو فائدہ کیا ہوگا؟ بینیفٹ کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ اس سے پیچھے ایک واقعہ ہے، واقعہ اس طرح سے ہے کہ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، یہ دمشق کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، دمشق میں تھے، تو ایک تابعی ان کا نام ہے قیس بن کثیر یا کثیر بن قیس ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ مدینہ سے چل کر دمشق میں گئے، کس کے پاس؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ بڑا لمبا سفر ہے، مدینہ سے دمشق میں پہنچ گئے، اور جب وہاں پر پہنچے تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کس لیے آئے ہیں؟ کوئی بزنس پلان ہے؟ کیا مقصد ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ علم سیکھنے کے لیے۔ جی تو انہوں نے یہ کہا قیس بن کثیر نے کہ ابو درداء میں نے یہ سنا ہے کہ آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آپ کے پاس آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، میں اس کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ اور یہ دیکھیں حدیث کے لیے کس طرح جستجو تھی۔ اور پھر صحابہ کرام اور تابعین میں یہ ہوتا تھا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنی ہے میں اس سے جا کر سنوں، اور یہ تصدیق ہے۔ اور اس چیز کا قرآن ہماری تلقین کرتا ہے، قرآن رہنمائی کرتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی خبر سنیں اس کی کیا کریں؟ تصدیق کریں۔ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر اس کی کیا کر لو؟ تحقیق کر لو۔ آج کل کیا ہوتا ہے؟ تحقیق نہیں ہوتی، جو چیز آتی ہے سوشل میڈیا پر، حضرت علی کا قول ہے شیئر کر دیا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شیئر کر دیا جاتا ہے، حدیثی کتابیں اٹھا لیں پتہ ہی نہیں کہاں سے۔ آج کل ایک عام چیز نشر کی جا رہی ہے کہ جس شخص نے ربیع الاول کے مہینے کی سب سے پہلے خبر دی اس پر جنت واجب ہوگی، جیسے اس بندے نے جنت میں پلاٹ الاٹ کروائے ہوئے ہیں اور واجب کر رہا ہے۔ اور پھر بس اوقات کیا کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، کوئی ایسا قول نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے بھی اس طرح کی باتیں شیئر کرتی جاتی ہیں۔ تو ایک حدیث کے لیے یہ حضرت ابو درداء کے پاس پہنچے، کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، میں وہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء نے 2 سوال کیے، فرمایا کہ کیا تجارت کے لیے تو نہیں آئے؟ کوئی تجارت تو تمہیں نہیں لے کے آئی؟ کوئی اور مقصد، تجارت کا مقصد تو نہیں ہے؟ کہا نہیں۔ پھر فرمایا کہ کوئی اور کام ہو اس مقصد کے لیے آیا ہو؟ کہتا نہیں وہ بھی کوئی نہیں ہے، اور کوئی بھی کام نہیں ہے، صرف اس مقصد کے لیے آیا ہوں۔ تو پھر فرمانے لگے سنو کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، کہ جو شخص علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔
یہ حدیث سنا دی۔ اور پھر فرمایا کہ فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ عالم کے لیے جو کچھ بھی آسمان اور زمین کے اندر ہے بخشش مانگتے ہیں، حتیٰ کہ مچھلیاں بھی پانی کے اندر اس کے لیے مچھلیاں مانگتی ہیں اور استغفار کرتی ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بے شک عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ عالم جو علم حاصل کرتا ہے، جو طالب علم ہے، اس کی فضیلت عابد پر، عبادت کرنے والے پر ایسے ہے جیسے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر ہے۔ ستارے ان کی روشنی کم ہوتی ہے لیکن چاند اس کی روشنی زیادہ ہوتی ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور پھر چاند نے یہ روشنی کہاں سے لی ہوتی ہے؟ سورج سے اخذ کی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عالم یہ نور اور یہ روشنی کہاں سے لیتا ہے؟ قرآن سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، یعنی اس نے وحی سے یہ روشنی لی ہے۔ اس کے پاس جو تھوڑا سا نور آیا ہے تو وہ اس نور سے لوگوں کو روشن کرتا ہے، تو اس کی فضیلت صرف اپنی عبادت کرنے والوں پر اس طرح سے ہے کہ جس طرح تاروں کی فضیلت، تاروں کی حیثیت چاند کے سامنے ہوتی ہے۔ چاند کا نور زیادہ ہوتا ہے اور اس سے زیادہ بھی نور کس کا ہوتا ہے؟ سورج کا ہوتا ہے۔ تو اصل قرآن و سنت کا نور ہے لیکن اس سے کچھ عالم کو مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دے دی۔ اور پھر فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء نے میراث میں درم و دینار نہیں چھوڑے بلکہ علم چھوڑا ہے، اور جس نے اس علم کو لیا اس نے وافر حصہ لے لیا۔ تو یہ انبیاء کی وراثت ہے، جو انبیاء کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، اور جو شخص جتنا اس سے حصہ لے لے گا تو وہ اس کا بلا ہے۔ تو یہ حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس تابعی کو قیس بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کو سنا دی۔ تو اس میں علم کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ سب سے بنیادی علم کون سا ہے؟ قرآن۔ اسلام کی سب سے اہم کتاب قرآن مجید۔ اسلامک اسٹڈیز کی سب سے اہم کتاب۔ ہمارے پاس ڈاکٹر، انجینئر، مینیجر، بزنس مین سب ہیں مگر قرآن کو سمجھنے والے نہیں۔ ہمارے نظام تعلیم کی یہ بدترین ناکامی ہے۔ میں اسلامیات کیا ہوتا ہے لیکن قرآن کی سمجھ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ماسٹر ڈگری۔ اور یہی ہے کہ نظام تعلیم میں ہم نے اس کو سلیبس میں شامل نہیں کیا۔ قرآن پڑھنا آتا ہے، اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا تو اس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں گے یا یہ سمجھ لیں کہ ہدایت حاصل کر سکیں گے؟ نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ فرانچ اخبار پڑھنا جانتے ہیں لیکن آپ کو اس سے سمجھ نہیں آتی تو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا لکھا ہو کوئی پتہ نہیں۔ تو مذاق کرنے یا بیوقوف بنانے کے لیے صرف قرآن ہی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ ثواب کی نفی نہیں ہے، ثواب ملے گا، لیکن قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا؟ کتاب انزلناہ، کتاب مبارک انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ کتاب برکت والی ہے، اس کو ہم نے نازل کس لیے کیا ہے؟ تاکہ اس کی آیات پہ غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے اور اس سے عقل والے لوگ نصیحت حاصل کریں۔ جب سمجھ ہی نہیں آ رہی تو پھر تدبر کیسے ہوگا؟ غور و فکر تو تب ہوگا کہ ایک چیز کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، آپ اس کی ڈیپلی مزید اس کے لیے کوشش کریں گے۔ تو قرآن کا حق ہے کہ اسے سمجھا جائے۔ مثال بھوک کے وقت پلان بنائیے، عمل کیجئے۔ ہم نے شروع میں کہا تھا کہ کوئی بھی کام کرنا ہے اس سے پہلے پلاننگ اور پھر عمل کریں، اور اگر پلان بنانے میں آپ ناکام ہیں تو کیا بنا رہے ہیں؟ ناکامی کا پلان بنا رہے ہیں۔ مثال بھوک کے وقت کیا مثال ہے؟ جی بھوک لگی ہے نا، ابھی کھانا بھی حاضر ہے، کھانا ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیا مثال دینا چاہتے ہیں؟ مثال یہ دینا چاہتے ہیں کہ کھانا اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو اس سے پہلے آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی یا نہیں کرنی پڑے گی؟ کرنی پڑتی ہے نا۔ اگر گھر میں آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ راشن پہنچانا پڑے گا۔ آپ نے شام کو کچھ کھانا ہے، اسپیشل کھانا ہے، تو دن کو آپ کو وہ مسالے اور وہ چیز جا کر دینی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نہیں دیتے، دن پورا کہیں باہر گھومتے رہتے ہیں، گھر میں چیزیں پوری پرووائڈ نہیں دیتے اور شام کو جا کر کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دو، تو گھر سے ملے گا کھانا؟ وہ کہیں گے آپ نے دیا ہی نہیں ہے، ہم کیسے پکائیں؟ کہیں گے نہیں پھر بھی میں نے کھانا، مجھے بھوک لگی ہے۔ تو گھر والے کیا کہیں گے؟ ہمیں کھا لو، کھانا تو نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے آپ کو راشن دینا پڑتا ہے، ساری چیزیں دینی پڑتی ہیں۔ جب چیزیں سامان گھر میں پہنچا ہوگا اور پھر کھانا تیار ہوگا، آپ جائیں گے تو آپ کو کھانا مل جائے گا اور آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر قرآن مجید کو ہم نے بند ہی رکھا اور پھر کہیں کہ ہمیں سمجھ آ جائے تو یہ ناممکن ہے، یہ سمجھ نہیں آنے والی، یہ بھوک نہیں ختم ہونے والی۔ بھوک تب ختم ہوگی جب اس سے پہلے پلاننگ ہوگی اور ساری چیزیں گھر میں پہنچی ہوں گی۔ اسی طرح قرآن مجید سمجھنے کے لیے پلاننگ ہوگی کہ ڈیلی میں نے اتنا سیکھنا ہے، اتنا پڑھنا ہے، تو پھر یہ آپ کی سمجھدانی میں آ جائے گا۔ شیطان انگاروں پر لوٹ رہا ہوگا، وہ ہزار جتن کرے گا کہ انسان قرآن کی طرف نہ چلا جائے۔
وہ بڑا ظالم ہے، وہ روکے گا نہیں، کیوں ایسے ہو رہا ہے، تو وہ آپ کو روکے گا، لیکن آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور پھر ہم مصروفیت کا بہانہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ مصروفیت کا بہانہ کریں، یار میں دن پورا بیزی رہا ہوں، گھر میں کچھ نہیں لا سکا، بھوک لگی ہے کھانا دے دو، وہ کیا کہیں گے، ابھی بھی مصروف ہو جاؤ، پھر کچھ ہوتا تو کھانا ملتا۔ تو یہی بات ہے کہ اگر ہم کہیں گے ہم مصروف ہیں اور قرآن سمجھ آ جائے، ایسے نہیں ہے۔ اس کلاس کو ہم انشاءاللہ مسلسل جاری رکھیں گے۔ اہم نئے الفاظ جو آج ہم نے سیکھے، الصراط، المستقیم، الذین، غیر اور لا اور مسلمن، ٹھیک ہے، ان کو مثالوں کے ساتھ آپ یاد کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائیں گے۔ اور اس طرح آج 4 اسباق ہم نے پڑھ لیے ہیں اور 24 الفاظ سیکھے ہیں جو قرآن کریم میں کتنی دفعہ آئے ہیں، 9118 بار آئے ہیں۔ جی، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ آخر میں دعا کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جب اس مبارک سلسلے میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق دی تو آپ دعا کیجئے کہ اے اللہ اسے ہمیشہ جاری رکھنے کی توفیق دے۔ کفارہ مجلس کی دعا ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔